بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آن دا ایشو میں ہوں آپ کے ساتھ ذیشان علی۔ ناظرین، پی ڈی ایم کی اگر بات کریں تو 6 مہینے پہلے بننے والی پی ڈی ایم جس میں 8 سے 9 جماعتیں شامل تھیں، پاکستان مسلم لیگ نون بھی، اے این پی بھی، پھر پاکستان پیپلز پارٹی بھی۔ ناظرین، یہ پی ڈی ایم بنائی کس مقصد کے لیے گئی تھی؟ یہ اس مقصد کے لیے پی ڈی ایم بنائی گئی تھی کہ پاکستان میں غربت بہت زیادہ ہے، مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ مین چیزیں میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں جس کی بیس پر یہ پی ڈی ایم بنی۔ اس کے علاوہ پھر اگر ہم حکومت کی بات کریں تو حکومت کو سلیکٹڈ کہا جا رہا تھا، اس حکومت کو گھر بھجوانے کے لیے یہ پی ڈی ایم بنوائی گئی تھی۔ جلسے بھی ہوئے، دھرنے بھی ہوئے، سب کچھ ہوا، لیکن آخر میں کیا ہوا؟ آخر میں معاملات وہاں سے خراب ہونا شروع ہوئے جب مریم نواز صاحبہ نے اپنا ایک ٹویٹ کیا اور جس میں پیپلز پارٹی کو آڑے ہاتھوں لیا۔ اس کے بعد سے ٹویٹ کے سلسلے بھی جاری ہو گئے، ایک دوسرے کے اوپر الزامات بھی جو ہیں وہ شروع ہو گئے۔ اب کچھ دن پہلے، 1-2 دن پہلے جو ہے وہ اجلاس بلایا گیا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو اجلاس کی دعوت نہیں دی گئی۔ اس میں شو کوز نوٹس جاری کیا گیا اے این پی کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو، جس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس شوکوز نوٹس کو مسترد کر دیا۔ ان ساری باتوں کے اوپر آج ہم ڈسکس کریں گے اپنے پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہوں گے ان کا میں آپ سے تعارف کرواتا جاؤں۔ منان خان صاحب ہیں، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، ایم پی ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے اپنا موقف پیش کرنے کے لیے شازیہ عابد صاحبہ ہمارے ساتھ ہوں گی، عائشہ اقبال صاحبہ ہوں گی پاکستان تحریک انصاف سے، یہ بھی ایم پی ہیں۔ تمام مہمانوں کو میں ویلکم کہتا ہوں۔ سب سے پہلے منان صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ پی ڈی ایم کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کس طرح سے پی ڈی ایم آگے کیا چل پائے گی بھی یا نہیں چل پائے گی؟ کیونکہ اے این پی کا آج اجلاس ہوا اور اس میں انہوں نے پی ڈی ایم سے علیحدگی اختیار کر لی۔ وہ شوکوز نوٹس کو لے کے وہ بہت ناراض ہوئے ہیں پی ڈی ایم سے، تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ پی ڈی ایم جس مقصد کے لیے بنی تھی وہ سب کو معلوم ہے، اور یہ پاکستان میں جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے اور پاکستان میں جو غربت جس طرح چل رہی ہے اور مہنگائی کا عذاب یہ نیازی صاحب کی حکومت نے نازل کیا ہے، یہ کرنے کے لیے بنی تھی۔ لیکن یہاں پہ بیچ میں جو ہوتا ہے نا، مفادات کی معاملات شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ الگ ہو رہے ہیں، یہ جیسے جو بھی صورتحال ہے۔ لیکن پی ڈی ایم انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح قائم دائم ہے۔ جو مفادات کی سیاست کرتے ہیں وہ سیپریٹ ہو جا رہے ہیں، باقی انشاءاللہ تعالیٰ یہ کردار اپوزیشن کا بھرپور کردار ادا کریں گے پی ڈی ایم والے، مسلم لیگ والے انشاءاللہ تعالیٰ۔ منان صاحب، مجھے بتائیے گا، مفادات وغیرہ، اختلافات، یہ سارا کچھ کیا آپ کو پہلے نہیں تھا پتا پاکستان مسلم لیگ نون کو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا منشور ہے، وہ کس طرح سے چلتی ہے، ان کا سیاست کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، کتنے کو وہ مفاد پرست ہیں، کتنا کو وہ پاکستان کی حکومت کو ٹف ٹائم دیتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں تو آپ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں پہلے سے جانتے تھے، پھر یہ پی ڈی ایم بنانے کا مقصد سمجھ سے باہر ہے اگر 6 مہینے بعد ہی پی ڈی ایم کی اس طرح سے لڑائی ہو جانی ہے۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں، اپنی میری ذاتی رائے ہے کہ جیسے پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہوتی تھی اور وہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی تھی، جب سے زرداری صاحب کا قبضہ ہوا ہے تو زرداری صاحب اور طرح کی سیاست کرتے ہیں، اور وہ ابھی بھی یہ سمجھ کے پہلے ابھی بھی شاید بلاول صاحب انڈیپینڈنٹ نہیں کوئی سوچ رکھتے ہیں، لیکن وہ زرداری صاحب کا جو اوپر ہولڈ ہے اسی پالیسی پہ وہ چل رہے ہیں، اور پاکستان کا مستقبل جمہوریت میں ہے اور عوامی مفاد، پبلک کا مفاد اسی میں ہے کہ عوام کے مرضی کے مطابق حکومتیں آئیں اور حکومتیں چلیں اور حکومت عوام کے مفاد سے کام کرے۔ یہاں پہ جو بھی آتا ہے، یہ دیکھیں جتنے یہ پی ڈی اے میں جتنے صاحب باہر سے آئے، جتنی لمبی لسٹ ہے، سب لمبے لمبے خبر مار کے سائڈ پہ ہو جا رہے ہیں، آئے روز منسٹر چینج ہو رہے ہیں، آئے روز وزیر خزانہ کبھی کوئی اور منسٹر چینج ہو جاتا ہے، کبھی سیکٹری ایف بی آر چینج ہو جاتا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کچھ پتا نہیں ہے۔ پاکستان کے ساتھ انہوں نے کھیلا ہے، پاکستان کے عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے، اور یہ پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کھیلا ہے۔ رائٹ منان صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا، میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا۔ شازیہ صاحبہ، آپ کی طرف آنا چاہوں گا، کیا کہیں گی آپ منان صاحب کی بات پر؟ منان صاحب نے کہا پاکستان پیپلز پارٹی جمہوری جماعت ہوتی تھی،
لیکن جب سے بلاول بھٹو آئے ہیں کیا کہنا چاہیں گے اس پہ آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، منان صاحب میرے بھائی ہیں. اب انہوں نے کیا سوچ کے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے، ان کو 100 مرتبہ سوچنا چاہیے جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے اس طرح کا کمنٹ کرنے سے پہلے. آپ لوگ تو گھر بیٹھے ہوئے تھے، نیب کی کاروائیوں کے نتیجے میں مریم بی بی وہ گھر بیٹھی ہوئی تھی، 1 سال پورا ان کی آواز نہیں سنی، بلکہ یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں تشریف فرما ہے. یہ جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ہیں جنہوں نے ان کو اتنی ہمت دی کہ آج یہ میڈیا پہ بیٹھ کے اس طرح سے بات کر رہے ہیں. جنہوں نے اتنی ہمت دی، دیکھیں یہ سارا پی ڈی ایم اس کو بنایا کس نے، ان ساری جماعتوں کو اکٹھا کس نے کیا؟ یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے جس نے سب کو اکٹھا کیا، جنہوں نے ان کو اتنی ہمت دی کہ یہ گھروں سے باہر نکل کے آئے. یہ تو گھروں میں بیٹھ گئے تھے، آج یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو ان کو پہلے سوچنا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ پارلیمان کی سیاست کرتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہی واحد جو ہے نا وہ سیاسی جماعت ہے. آپ تو اب وہ سخت باتیں ہو جاتی ہیں، آپ کو کس نے بنایا، آپ کی جماعت کو کس نے بنایا، آپ کے بڑے کون ہیں، وہ تو پوری قوم جانتی ہے. آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے نا تھی پارٹی تھی، وہ عوامی جماعت تھی. آج بھی عوام میں کسی جماعت کے روپ سے تو وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے. یہ تو ان کو اکٹھا کر کے بٹھا دیتے ہیں، کبھی اس جماعت کے ساتھ کبھی اس جماعت کے ساتھ. آپ کے اندر تو جرت نہیں ہے، آپ کو ایک نیب کا نوٹس آتا ہے آپ خاموش ہو جاتے ہیں. آپ کے اندر تو اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ آپ یہ انقلابی جو تقریریں آج کل ہو رہی ہیں ان کی طرف سے، وہ انقلابی تقریروں کی ان کو جرت کس نے دی؟ منان صاحب ذرا شازیہ صاحبہ کو بات پوری کرنے دیں، میں آپ کی طرف آؤں گا. منان صاحب ذرا شازیہ صاحبہ کی بات پوری ہو لے، میں آپ کو بھی موقف دوں گا پورا لینے کے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے ہمیشہ شروع سے صرف عوام کے ایشوز کی بات کرتی ہے. آج بھی ہم نے ان سے کیا کہا کہ آپ آئیں، تشریف لے آئیں پاکستان میں. جناب نواز شریف صاحب تشریف لے آئیں پاکستان میں، آئیں بیٹھے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے سارے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں. یہ تو ان کی طرف سے یہ روز آئے روز نئی بات آتی ہے نا. کبھی آپ شو کاز نوٹس بھجوا دیتے ہیں، کبھی آپ ٹویٹر پہ ٹویٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ تو آپ کی طرف سے ہوا ہے نا. اچھا شازیہ صاحبہ، یہاں پر ایک اور بات ہے، یہاں پر پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو بنایا گیا تھا، لیکن شوکز نوٹس جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی کی طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی کو جا رہا ہے. یہی بات ہے نا، آپ ایکول سٹیٹس پہ کھڑے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی بھی، باقی جماعتیں بھی، نون لیگ بھی ایکول سٹیٹس پہ کھڑی ہے کہ کس حیثیت سے یہ شو کاز نوٹس ہے. سیکٹری جنرل ہے وہ، میرا خیال ہے وہ یہ سیکٹری جنرل کا یہ کام ہوتا ہے، صدر کا تھوڑی ہوتا ہے. ان کو شاید پوری سمجھ ہی نہیں ہے سیاست کی. یہ تو اٹھ کے ایک جذبات میں آ کے میرا خیال ہے انہوں نے یہ کام کیا ہے. رائٹ شازیہ صاحبہ، رائٹ آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. میں عائشہ اقبال صاحبہ آپ کی طرف آنا چاہوں گا. پی ڈی ایم کا مستقبل آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ کیونکہ جو دن گزرتے جا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی مسلم لیگ نون سے اور مسلم لیگ نون کی پاکستان پیپلز پارٹی سے مخالفت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، طنز بھی ہونا شروع ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ٹویٹس بھی کیے جا رہے ہیں. آج اے این پی نے پی ڈی ایم سے علیحدگی کا اعلان بھی کر دیا ہے. اس ساری صورتحال پر آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو ان دونوں کی باتوں سے اور پی ڈی ایم سے صاف ایک بات کلیئر ہے کہ مفادات کے لیے دونوں پارٹیاں جو ہیں اکٹھے ہوئی تھیں. اور مفادات کیا ہیں؟ کس سیٹوں کے لیے؟ جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ ہم عوام کے ایشو پہ بات کرتے ہیں. عوام کے ایشو پہ تو کبھی بات نہیں ہے، تو صرف سیٹوں کے لیے یہ لوگ اکٹھے ہوئے تھے. اور جس طرح ہمیشہ سچ کی جیت ہوتی ہے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، وہ چیز وقت نے ثابت کی ہے کہ اب خود ہی انہوں نے شو کاز نوٹس دے دیے. ان کو مل گئے پی 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 کو بھی اور اے این پی والوں کو بھی. مولانا فضل الرحمان بھی ان کو چھوڑ گئے، ان کے بھائی بھی چھوڑ گئے ہیں، سب ان کو چھوڑ گئے ہیں. اس لیے یہ بالکل خود آئینے کی طرح اور عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے یہ سارا کچھ ان کا ڈرامہ تھا، جو اللہ تعالیٰ نے خود ہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. اللہ کی ذات سب سے بڑی ہوتی ہے.
اور وہ ہمیشہ سچائی کے ساتھ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کبھی ہمیشہ اچھا شازیہ صاحبہ سوری واہ، عائشہ صاحبہ آپ یہ بھی بتائیے گا. منان صاحب ایک منٹ ذرا رکیے گا, میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. عائشہ صاحبہ یہ بھی بتائیے گا, اگر پاکستان پیپلز پارٹی علیحدہ ہو جاتی ہے پی ڈی ایم سے, تو پھر پی ڈی ایم کا کیا اس طرح سے جو پاور شو ایک پی ڈی ایم ساری جماعتوں کو اکٹھا کر کے بنایا گیا تھا پاور شو, جتنا پریشر گورنمنٹ پہ تھا, کیا اگر پاکستان پیپلز پارٹی الگ ہو جاتی ہے تو کیا اتنا ہی پریشر حکومت پہ پھر رہے گا پی ڈی ایم کا؟ جی الگ تو ہو گئی ہے. ابھی میں گیلانی صاحب کی ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں انہوں نے کہا میں اپوزیشن اور گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کروں گا. لیکن ابھی واضح طور پر شازیہ صاحبہ اعلان نہیں ہو سکا, جس طرح اے این پی نے اپنا اجلاس بنا کر انہوں نے باقاعدہ اس چیز کا اعلان کیا, اس طرح سے ابھی پیپلز پارٹی کی طرف سے اس طرح نہیں ہو سکا. منان صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا, کچھ کہنا چاہیں گے آپ شازیہ صاحبہ کی باتوں پر؟ جی بات یہ ہے کہ ابھی گیلانی صاحب کی بھی بات ہو رہی تھی. گیلانی صاحب جو مسلم نون سے 83 ووٹ لے کے سینیٹر بنے ہیں, ان کو ابھی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ابھی کچھ کہیں مفاد یہ جو پی ٹی آئی مفادات اٹھا رہی ہے, جو کام نہیں کر رہی, جو مہنگائی کا عذاب لے آئی ہے, وہ کس کون سے آپ پہ ہے؟ یہ تو ہمارے ان آپس کی لڑائی جو پی ٹی آئی پیپلز پارٹی یا پی ایم این کے لوگوں کی چلو تھوڑی بہت شروع ہوئی ہے. منان صاحب پی ڈی ایم کی جماعتیں تو اس حکومت کو گرانے آئی تھی, اس غریب عوام کو کوئی سہولیات دینے کے لیے بنی تھی. یہاں پر تو پی ڈی ایم کی خود لڑائیاں ہو رہی ہیں, تو حکومت پھر کیا کرے گی مجھے بتائیں؟ تو بیچ میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو لڑائیاں کروانے کے مشن پہ ہوتے ہیں, تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ ان کی کامیابی یہ کوئی دیر پا نہیں ہے جو لڑانے والے لوگ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں جمہوری حکومتوں کو سمجھنا چاہیے اور جمہوری لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی اتنی جلدی جذباتی بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو نواز شریف کا بیانیہ ہے, مسلم نون کا بیانیہ ہے, وہ ہی پرویل کرے گا. اور نواز شریف کا جو عوام کے لیے جو کچھ پاکستان میں کیا صرف نواز شریف نے کیا ہے. آج تک کسی نے اتنے کام نہیں کیے جتنے نواز شریف صاحب نے کیے اور شہباز شریف صاحب نے کیے. اور یہ سب عوام کو پتہ ہے, عوام یاد کرتے ہیں, ہم باتوں میں لوگ جاتے ہیں اور لوگ ہمیں پوچھتے ہیں کہ کب بھیج رہے ہیں ان کو. یہ الحمدللہ عوام جس کے ساتھ ہوگی وہ کامیاب ہوں گے. یہ ساری باتیں جتنے بھی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ مریم نواز کو یہ عوام کو ہے, اور انشاءاللہ دستہ میں بھی 5 کو الیکشن ہونے جا رہا ہے, ان کو پتہ چل جائے گا. منان صاحب مجھے یہ بتائیے گا, تو آتے کیوں نہیں ہے؟ پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے, ہم بھی کہتے ہیں نواز شریف صاحب اتنے سچے کھرے انسان ہیں, کوئی کرپشن نہیں کی انہوں نے, تو وہ بھاگے کیوں ہیں؟ بیٹے بھی بھاگے ہیں, ماں کے جنازے پہ کوئی نہیں آیا. بڑے چور تو عمران خان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. عمران خان کے آس پاس جتنے چور لگے ہوئے ہیں جو ان کی لمبی لسٹ ہے, کوئی بتائیں تو صاف ستھرا کوئی نیا بندہ بتائے جو آپ لوگوں کے اپنا تھا. سارے نہیں, آپ پہلے یہ بتائیے وہ باہر تو نہیں بیٹھے ہوئے ہم لوگ؟ ہمارے پاس ڈبل نیشنلٹی تو نہیں ہے ہمارے پاس. عائشہ اقبال صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. نواز شریف منان صاحب یہ ذرا ہم نا ٹاپک سے ہٹ جائیں گے, میں پروگرام ٹاپک کے اوپر ہی رہیں تو زیادہ بہتر ہوگا. منان صاحب آپ مجھے یہ بتائیے گا, راجہ پرویز اشرف پی ڈی ایم کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں, ان کو بلائے بغیر ہی شو کو نوٹس دینے کا فیصلہ کیوں کیا گیا؟ بات یہ ہے کہ میں تو مسلم نون کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, پی ڈی ایم کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. وہ جو سینئر لوگ ہیں وہی بتائیں گے, میں اس پہ ویسے گریجولی بات کچھ نہیں کرنا چاہتا. صرف آپ نے مجھے کہا کہ لائن پہ میرا میں آ گیا. پی ڈی ایم کے حوالے سے جو سینئر لوگ ہیں نا جو اس میٹنگ میں جاتے ہیں انہیں کو وہی بتا سکتے. رائٹ. شازیہ صاحبہ آپ کیا کہنا چاہیں گی, جس طرح سے شوکس نوٹس پاکستان پیپلز پارٹی کو دیا گیا ہے, بلاول بھٹو کی طرف سے اسے مسترد کر دیا گیا ہے, کیا شوکس نوٹس جانے کے بعد دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کو ایکسیپٹ کرے گی یا پی ڈی ایم کا حصہ بنے گی؟ دیکھیں جی, شوکاز نوٹس تو بالکل اس میں دوسری رائے نہیں کہ اس طرح سے نہیں دیا جانا چاہیے تھا, مگر بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہمیشہ عوام کے ایشوز کے اوپر سیاست کرنا ہے, عوام کے ایشوز کی بات کرنا ہے. آج بھی
چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، چاہے وہ پارلیمان کے اندر ہوں چاہے وہ پارلیمان کے باہر ہوں، وہ عوام کے ایشوز کی بات کر رہے ہیں، وہ مہنگائی پہ بات کر رہے ہیں، وہ حکومت کی ناقص پالیسیوں کے اوپر بات کر رہے ہیں. آئے روز ان کے جو کابینہ تبدیل ہو رہی ہے، جو وزارتیں آ جا رہی ہیں کبھی ایک کے پاس کبھی دوسرے کے پاس، تو ان کے اوپر بات کر رہے ہیں. باقی یہ سیاسی اختلافات ہیں، پوائنٹ آف ویو کا ڈفرنس ہے. پوائنٹ آف ویو کا ہو سکتا ہے کہ کل کو دوبارہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ کے پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بلیو کرتی ہے، وہاں بیٹھ کے ہو سکتا ہے کہ یہ مذاکرات پھر کامیاب ہو جائیں، پھر کل کو یہ اکٹھے ہو کے سیاست کریں یا نہ کریں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. رائٹ. عائشہ صاحبہ آپ بتائیے گا، جس طرح سے شازیہ صاحبہ نے بھی کہا دن بدن ان کی وزارتیں چینج ہوتی جا رہی ہیں، کوئی ایک وزیر بھی ٹک کر کام نہیں کر رہا. بات یہ ہے کہ ظاہری بات ہے، اٹس گڈ تھنگ، اگر کوئی بندہ صحیح طرح پرفارم نہیں کرتا تو اس کو چینج ہونا چاہیے. اس میں یہ ایک اچھی چیز ہے کہ خان صاحب تبدیلی لاتے ہیں. ایک بندہ اگر نہیں کام کرتا تو یہ تو مگر بات یہ ہے، مگر معذرت کے ساتھ نالائق بندہ کام نہیں کر، وہی سارے نالائق بندے ہی بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہی نالائق بندے ایک کرسی سے اٹھ کے دوسری کرسی پہ، دوسری کرسی سے اٹھ کے پھر پہلی کرسی پہ، پھر تیسری کرسی. نہیں ہو رہا. بندے تو وہی ہے نا، بندے تو وہی ہیں. ابھی یہ صرف آپ ایک منسٹری کا دیکھ لیں، یہ لوگ ہمیشہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو اتنا کریٹیسائز کرتے ہیں. اس وقت کرونا کا جس طرح گورنمنٹ کا ویکسینیشن سینٹرز میں جس طرح آرگنائز طور پہ کام ہو رہا ہے، دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ واقعی وہاں کیا سسٹمز ہیں. دیکھیں جی ویکسینیشن کے سینٹر پہ ضرور میری بات سنیں، مگر کرونا کا جتنا زیادہ اس وقت پنجاب کے اندر کرونا کے اندر تو نہیں ہے. آپ کی کون سی پالیسی کامیاب ہوئی ہے؟ ساری پالیسیز بالکل ملک میں جو سسٹمز بنے ہیں، اگر آپ کو کچھ نہیں پتا تو آپ کو پلیز اسمبلی میں اس بارے میں سوال ڈالیں. آپ صرف ٹائم ضائع کرتے ہیں. ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا. آپ ہم عوام کے لوگ ہیں، ہم عوام میں سے آپ لوگ صرف ہمیں نہیں پتا. جس طرح آپ اسمبلی کا وقت ضائع کرتے ہیں، جس دن جو بل آتا ہے اس دن انہوں نے واک آؤٹ کرنا ہوتا ہے. ان کا صرف اسمبلی آپ کا ملک آرڈیننس پہ چل رہا ہے. میری بات سنیں، پاکستان پیپلز پارٹی کبھی اس طرح کی سیاست نہیں کرتی. ہم کبھی ٹائم اپوزیشن. جی بالکل دیکھ لیں، بالکل دیکھ لیں، بالکل. رائٹ. شازیہ صاحبہ، عائشہ صاحبہ، رائٹ. میں آپ لوگوں کی طرف دوبارہ آؤں گا. منان صاحب آپ بتائیے گا، جس طرح سے مریم نواز صاحبہ کی طبیعت ناساز ہوئی، انہیں کووڈ-19 کا بھی کہا گیا کہ آپ کووڈ-19 کا ٹیسٹ بھی کروائیں، تو اس سارے سلسلے میں کچھ کہیں جگہ پر یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ دوبارہ سے NRO لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، مریم نواز صاحبہ کو باہر بھجوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ منان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میرے خیال سے منان صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. میں پروڈیوسر سے کہوں گا دوبارہ کوشش کریں. جی میں آپ کو جواب دے دیتی ہوں. منان صاحب پہلے بھی کہہ رہے تھے جی مجھے کچھ پتا نہیں ہے. اگر کچھ پتا نہیں ہوتا تو آج کل گوگل ایک چیز ہوتی ہے جس کے اوپر ساری انفارمیشن ہے. PDM کی بھی ہے اور مریم نواز کی ہے. مریم نواز کا ابھی تک کوئی ٹیسٹ پازیٹیو کی رپورٹ نہیں انہوں نے شو کی. یہ ایسے ہی انہوں نے مریم نواز نہیں. عائشہ صاحبہ اگر پازیٹیو آ بھی جاتی ہے، عائشہ صاحبہ پلیٹلیٹس کاؤنٹ کم ہو رہے تھے، جیسے وہ ڈراما ہوا تھا، اب بھی وہ ویسا ہی ڈراما مریم نواز. لیکن عائشہ صاحبہ وہ بات ٹھیک ہے آپ کی، وہ ایک ڈرامہ ہوا تھا یا جو بھی ہوا تھا، لیکن حکومت اس ٹائم آپ کی اپنی تھی. اگر غلط رپورٹس بھی جاری کی گئی تھی تو ویریفیکیشن کرنا آپ کا کام تھا. سب کو پتا چل گیا کہ ان کو ایسی دوائیاں دی گئی تھیں نواز شریف صاحب کو جس سے ان کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ کم ہوتا تھا، اور جب وہ باہر گئے انہیں دوائیاں چھوڑ دی ہیں. اس میں نہ لیب کا قصور تھا نہ کسی ہے. اتنا بڑا انہوں نے ڈرامہ کیا. انہیں دوائیاں دی جاتی تھیں ایسی جس سے ان کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ نیچے ہو جاتا تھا. جب وہ لندن گئے ہیں تو وہاں جا کے ان کے ڈنر سیٹ بننے شروع ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں جا کے بالکل ہو گئے ہیں. سیم مریم نواز بھی یہ ڈرامہ کر رہی ہے. اگر انہیں کرونا ہے تو وہ اپنی رپورٹ کیوں نہیں شو کرتی؟ اسی طرح مولانا فضل الرحمان کا بھی ساتھ تھا. میں ایک ویڈیو کلپ سن رہی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ کوئی کرونا نہیں ہوا. صرف یہ منہ چھپا رہے ہیں اور اس لیے یہ لوگ جو ہے کرونا کا ڈرامہ کر رہے ہیں. اگر ان لوگوں کو کرونا ہے تو یہ اپنی
सोशल मीडिया पे क्यों नहीं रिपोर्ट्स डालता है? राइट। हाँ, ये आयशा report साहिबा, positive है। आयशा साहिबा आप मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान के सियासतदान जो हैं जब भी उन पे कोई केसेस खुलते हैं या उन पे कोई हाथ डाला जाता है तो सबसे पहले वो बीमार क्यों हो जाते हैं? इसीलिए कि वो बहुत अच्छा ड्रामा है। बीमार हो जाओ, बाहर चले जाओ। ये नवाज शरीफ ये बड़ा आप तारीफ करते हैं, क्या 30 साल इनकी हुकूमत रही है, एक अस्पताल नहीं बनवा सके ये कि ये वहाँ जहाँ इलाज करवा सके अपना? राइट। शाजिया साहिबा आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। तो कुछ धर्म का मुकाम है। जिना हॉस्पिटल के बाद अब 6 हॉस्पिटल नए बनने शुरू हुए। चले आयशा साहिबा मैं जरा शाजिया साहिबा का मौकफ ले लूं। ये अपने इत्तेफाक हॉस्पिटल में क्यों नहीं इलाज कराते? ये बाहर इनके मामू का हॉस्पिटल है जो बैठे हुए हैं पाकिस्तानी टैक्स के पैसे से। जी ये तो बेवकूफ अवाम है, उनको तालीम नहीं इन्होंने दी। कहीं बाहर के मुल्क में इस तरह के हुक्मरान होते तो लोग इन्हें चीड़ फाड़ के खा जाते। राइट। शाजिया साहिबा आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, पहले तो एक बात बताएं, वो बाहर मेरी बहन है, कुछ मेरी बहन है, बहुत जज्बाती हो गई है, बहुत जज्बाती हो गई। मेरी बात सुने, हम लोग तो नहीं बाहर बड़े से बड़ी तकलीफ का इलाज कराने जा सकते। अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे किसी को अल्लाह किसी बीमारी में मुब्तला ना करे। अल्लाह सबको सेहत दे। मेरी बात है, आगा खान मेरी बात जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। मेरी बात सुनिए, अगर नवाज शरीफ साहब अपना अगर नवाज शरीफ धोखा दे के या ड्रामा करके बाहर चले गए हैं तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आप कह रही हैं कि वो इस तरह की मेडिसिन दी जाती थी। मेरी बात सुनिए ना, अगर इस तरह की मेडिसिन दी जाती आयशा थी साहिबा, आयशा साहिबा जरा, आयशा साहिबा आपकी तरफ मैं दोबारा आता हूँ, जरा शाजिया साहिबा का मौकफ ले लें प्लीज। मैं आपकी तरफ दोबारा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं यही कह रही हूँ कि अगर वो आप कह रही हैं कि वो धोखा दे के या ड्रामा करके बाहर चले गए तो आपके हेल्थ डिपार्टमेंट को मेरा ख्याल है कि सोचना चाहिए कि हेल्थ डिपार्टमेंट इस तरह से फेल होता है और आपकी लैब इस तरह से फेल होती हैं कि वो एक डॉक्टर की मेडिसिन वो कामयाब हो जाती है। इसका मतलब है कि वो डॉक्टर बहुत काबिल है और आपका हेल्थ डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं है। इसलिए कि उनको है ना, जो लैब में ब्लड जाएगा उसी की रिपोर्ट आनी है ना, तो जब ब्लड में आप समझ रही हैं कि वो ड्रामा कर रहे हैं, वो आपकी वो जो है ना लैब नहीं समझ सकती, आपका हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं समझ। बात ये है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत अब सुनने तो सही, उनके वापस आने ना आने के लिए मैं जवाब दे रही हूँ। नहीं ठीक है ना, वो वापस क्यों नहीं आते? वो तो हम भी कह रहे हैं, वो तो हम भी कह रहे हैं कि वो उनको वापस आना चाहिए, वो तो हम भी कह रहे हैं। आप भी ये देखें ना, मगर बात ये है ना कि उनको वापस आना चाहिए। जी अब मेरी अर्ज सुन ले ना। बात ये है आप कह रही हैं कि उस वक्त उन्होंने कोई अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं बनाए और आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत हॉस्पिटल्स बना रही है। तो ये भी आप थोड़ा सा अगर आप आए ना इधर हमारे सराइकी वसेब में आके यहाँ देखें कि आपकी तहरीक इंसाफ की हुकूमत कहीं नजर भी आ रही है। जी आप यहाँ आके सराइकी वसेब को आके देखें, मेरी बात सुने। आप सराइकी वसेब में आप आके देखें तो सही कि यहाँ कौन से हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, यहाँ कौन सा इलाज हो रहा है। यहाँ आपका वजीर आला बने आयशा बीबी, अब मेरी तो सुन लेना। आयशा साहिबा जरा बात पूरी होने दे शाजिया साहिबा की, फिर आप बात करिएगा। जी ये मेरी बहन बहुत जज्बाती भी है और शायद सादा भी बहुत ज्यादा है। मुझे कह रही है कि मैं असेंबली में प्रेजेंट नहीं होती, तो अगर आप रिकॉर्ड देखें तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा प्रेजेंस मेरी ही होती है असेंबली में। तो ये तो आप ऐसे जो नए मैं आपको बताती हूँ ना, आपका वजीर आला आके मेरे डिस्ट्रिक्ट राजनपुर में आता है और आके कहता है कि मैं आपके वहाँ आई वार्ड बनवा रहा हूँ तहसील जामपुर में, मैं यहाँ जी किडनी सेंटर बनवा रहा हूँ, और आपकी हेल्थ मिनिस्टर मेरे क्वेश्चन के जवाब में ये कहती है कि वो एलिजिबल ही नहीं है इलाका। आप कहाँ बैठी हुई हैं? यहाँ कोई काम नहीं हो रहे। आप शायद कहीं कोई नहीं बन रहे। ठीक है, ये नेक्स्ट सेशन में मैं आपका हाँ बिल्कुल आप ये बात करेंगे। जी बिल्कुल 6 हॉस्पिटल बन रहे होंगे, लेकिन मैं ये आपको कह रही
ہوں کہ سرائکی جو وسیب ہے وہ کیا پورا پنجاب اتنا بڑا 6 ہاسپٹل اس کے لیے کافی ہیں؟ آپ اتنا بڑا جو آپ کے بجٹ گورنمنٹ کے پاس کہاں سے آنا ہے؟ آپ نے اتنے زیادہ کورونا کے فنڈ لیے, آپ نے اربوں ڈالر کے باہر سے قرضے لیے, وہ کہاں چلے گئے؟ آج تو آپ اس بات کا ہی جواب نہیں دے سکتے. اربوں روپے آپ کی پنجاب حکومت خرچ کرتی ہے اور اس اربوں روپے کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے آپ کے پاس. تو وہاں بیٹھے ہوئے سب آپ سوال ڈالیں, آپ کو سب جواب ملیں گے. آپ صرف مجھے یہ بتا دیں نواز شریف صاحب باہر کیوں علاج کے لیے بیٹھے؟ ہمارا رابطہ کے لیے میں جواب دے نہیں. عائشہ صاحبہ سوال ہے وہ دیکھیں, وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. یہ تو زرداری صاحب نے بھی مریم نواز صاحبہ سے کہا تھا کہ آپ نواز شریف کو واپس بلائیں, جب وہ واپس پاکستان آ جائیں گے تو پھر ہم ان کے ساتھ مل کر یہ جنگ کو لڑیں گے. اس کا موقف منان صاحب سے لینا تھا, لیکن شاید ان سے بھی ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا. ان سے دوبارہ ہم ٹرائی کر رہے ہیں, ہو جائے تو ان سے آپ کا یہ سوال ضرور لیں گے. ابھی ایک شارٹ بریک ہے, اس کے بعد دوبارہ آگے بات کو یہیں سے عائشہ صاحبہ شروع کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, یہاں پر لیتے ہیں ایک شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. شازیہ صاحبہ آپ بتائیے گا, کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا اسمبلیوں سے مستعفی نہ ہونا پی ڈی ایم سے علیحدگی کا سبب بنا ہے, یا اس میں کوئی اور بھی اندر بات چیز ایسی تھی جو پاکستان مسلم پیپلز پارٹی کو ناگوارہ گزر رہی تھی؟ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ظاہر سی بات ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ پارلیمان کی سیاست پہ بلیو کرتی ہے. دیکھیے ضرور پی ڈی ایم نے جلد سے جلوس کیے, پی ڈی ایم نے جو تحریک تھی اس کے تحت کافی کچھ ہوا, مگر جو ہمیں فائدہ الیکشن لڑنے سے ہوا, جو ضمنی الیکشن ہے, یا جتنا زیادہ فائدہ ہمیں جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کی سیٹ کا, حالانکہ وہ ایک سیٹ تھی مگر پورے پاکستان نے اس کو روشنی کی ایک کرن کے طور پر اس طرح سے دیکھا کہ سب لوگ, پورا پاکستان دعا کر رہا تھا کہ شاید اس طرح سے اس ناکارہ حکومت سے کہیں چھٹکارا حاصل ہو جائے. تو جو پارلیمان کے اندر بیٹھ کے رول پلے ہو سکتا ہے وہ شاید اس طرح سے اتنا زیادہ فائدہ جلسے جلوسوں میں نہیں ہو سکتا. تو پاکستان پیپلز پارٹی
یہ ایک بہت اسٹرانگ موقف تھا ہمیشہ سے. جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ موقف اپنا سامنے رکھا کہ ہم پارلیمان کی سیاست بلیو کرتے ہیں اور پارلیمان کے اندر ہی ہمیشہ سے ہم نے یہ لڑائیاں لڑی ہیں اور اب بھی یہ لڑائی ہم پارلیمان کے اندر رہ کے بہت بہتر طریقے سے لڑ سکتے ہیں. لیکن یہاں تو پر یہ ہمارا ایک بہت یہاں پر مسلم لیگ نون کا یہ کہنا تھا کہ سینٹ کے الیکشن میں ہم نے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیے, ہماری پی ڈی ایم کی مشاورت سے, پاکستان پیپلز پارٹی کی مشاورت سے یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ لیڈر آف اپوزیشن جو ہے مسلم لیگ نون کا ہوگا, لیکن جب باری آئی تو یوسف رضا گیلانی کو سامنے کھڑا کر دیا گیا, ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا اپنی زبان سے پاکستان پیپلز پارٹی سے. اس طرح کی کوئی کمٹمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی میں اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے کوئی کمٹمنٹ نہیں ہوئی تھی. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حق تھا. کینڈیڈیٹ پٹ ہوئے, وہی سینیٹر صاحبان نے مہربانی کی ووٹ کیے, اب ان کے ووٹوں سے ہی وہ لیڈر آف اپوزیشن بنے ہیں. تو پہلے اس طرح کی کوئی کمٹمنٹ نہیں تھی. یہ اب ان کو کہنا تو نہیں چاہیے اس طرح سے. تو اس طرح کی کوئی کمٹمنٹ نہیں تھی پاکستان پیپلز پارٹی جو اپنی کمٹمنٹ کرتی ہے اس کے اوپر ہی ہمیشہ اسٹینڈ کرتی ہے. رائٹ. عائشہ صاحبہ آپ بتائیے گا. میں آپ کو اپنی ایک کلپ ریکارڈ کر کے بھیجتی ہوں, وہ آپ ٹی وی پہ دکھائیں. اس میں اسحاق ڈار صاحب نے ساری کہانی کہی ہے کہ کس طرح پیپلز پارٹی نے ہمیں ہمارے ساتھ ہینڈ کیا. جی وہ سارا کچھ وہ میڈیا پہ چلتا رہا ہے, ہماری اسکرین پہ بھی چلتا رہا ہے. انہوں نے کہا ہمارے پاس وہ وقت گزر گئے ہیں جب عوام کو بیوقوف بنایا جا سکتا تھا. سوشل میڈیا پہ ہر چیز ریکارڈ میں, ابھی وہ کلپ میں بھیج دیتی ہوں جس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ زرداری ان لوگوں نے پیپلز پارٹی نے ہمارے ساتھ ہینڈ کیا ہے. میں پورا وہ کلپ آپ کو ریکارڈ کر کے بھیجتی ہوں اور آپ اس پروگرام کے اندر وہ کلپ دکھائیے تاکہ جو عوام کو سچ پتہ چلے. رائٹ. عائشہ صاحبہ آپ بتائیے گا کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم غلط بات کیسے کرتے ہیں. عائشہ صاحبہ میرا سوال سن لیجئے ذرا. عمران خان صاحب اقتدار میں آنے سے پہلے اور اقتدار میں آنے کے بعد بھی عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ بات کہی کہ احتساب ہوگا, جس نے کرپشن کی ہے اس کو سزا ہوگی, لوٹا ہوا پیسہ واپس لایا جائے گا. لیکن اگر اب ہم بات کریں تو جس طرح سے عمران خان صاحب کے بہت قریبی لوگ جو ایسے ہیں جن پہ نیب کے کیسز اس ٹائم چل رہے ہیں, جنہیں طلب بھی کیا گیا ہے, آپ جہانگیر ترین کو لے لیں, ان کے بیٹے علی ترین کو لے لیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ان پہ کرپشن ثابت ہوتی ہے تو کیا انہیں سزا دی جائے گی؟ بالکل جی, میں تو ہمیشہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں جو بھی کرپٹ ہے اس کو سزا ملنی چاہیے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے بندہ ہے. سب سے پہلی بات ہے ہمارا ملک سب سے آگے ہے. لیکن جہانگیر ترین صاحب تو نیب کے پاس پیش ہی نہیں ہو رہے. وہ اب یہ عدلیہ, آپ کو پتہ ہے کہ عدلیہ جو ہے سب سے بڑا, عدلیہ پہ سوال اٹھتا ہے. ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے, حکومت نیب میں بالکل کوئی انٹرفیرنس نہیں کرتی. ہمارے علیم خان صاحب بھی نیب میں پیش ہوئے, انہیں سزا بھی ہوئی. سبطین صاحب ہیں وہ بھی جیل میں گئے ہوئے تھے, ہم نے کبھی وہاں ان کے استقبال کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے, کبھی ان کے لیے آواز نہیں اٹھائی. ٹھیک ہے, نیب ایک خود مختار ادارہ ہے اور اس کو خود مختار ہونا چاہیے, اور جو بھی بندہ کرپشن کرے اس کو سزا ہونی چاہیے. چلیں شازیہ صاحبہ, آپ اور مسلم لیگ نون اسپیشلی جو ہے وہ اس چیز کو بار بار بہت دہراتی تھی کہ جو کیسز ہیں نیب کے سارے صرف اپوزیشن پارٹیز کے لیے ہی ہیں. تو کیا اب نیب نے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو بہت خاص لوگ ہیں جنہیں رائٹ ہینڈ سمجھا جاتا ہے, ان پہ بھی اب نیب کے کیسز چل رہے ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ نیب واقعی ہی آزاد ہو کے کام کر رہا ہے یا پھر حکومت کی طرف سے یہ کروایا جا رہا ہے اس طرح؟ دیکھیے نیب تو بالکل بھی آزاد نہیں ہے, اس میں تو کوشچن کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس طرح عائشہ صاحبہ میری عائشہ صاحبہ دیکھیے جب آپ بات کر رہی ہیں تو میں بالکل خاموشی اختیار کرتی ہوں اور آپ کی بات سنتی ہوں, تو آپ بھی سن لیں نا. تو نیب کے حوالے سے پہلے بھی اس کے جو قوانین ہیں اس کے حوالے سے پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو ہمیشہ سے اس کے حوالے سے تحفظات تھے. وہ ہم اس وقت بھی کہتے رہے کہ اس کے قوانین میں ترمیم کی ضرورت ہے. اب بھی جو نیب کے کیسز ہیں, آپ دیکھیں اپوزیشن پہ تو آپ سالہ سال ان کو جیلوں کے اندر بند کر دیتے ہیں, اور آپ کے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ ان پہ فرض جرم بھی نہیں عائد کیا جاتا, وہ پوچھتے رہ جاتے ہیں کہ ہمیں بتائیں
بتائیں تو صحیح ہمارے اوپر آپ نے کیا جرم لگایا, کیا دفعہ لگایا, مگر وہ یہ تک بتانے میں کامیاب نہیں ہوتے. نیب کے حوالے سے تو بات ہی نہیں ہے. اگر ضرور آپ یہ کہہ رہے ہیں, وہ عائشہ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ یہ جوڈیشری پہ کوشچن مارک ضرور ہے کہ آپ اپوزیشن کے لوگوں کو تو فوراً بند کر دیتے ہیں, فوراً ان کے آپ بیلے نہیں لیتے, اور حکومتی جو اراکین ہیں ان کو آپ بلا بھی نہیں سکتے. لیکن شازیہ صاحبہ یہاں پر تو اپوزیشن کے بھی جتنے لوگ ہیں انہیں بیل مل رہی ہے ججز کی طرف سے. اب مریم نواز صاحبہ نے بھی بیل لے لی ہے. جی وہی میں کہہ رہی ہوں کہ سالہ سال جیل میں رہنے کے بعد وہ باہر آ رہے ہیں. اب حمزہ صاحب کو دیکھ لیں یا شہباز شریف صاحب کو دیکھ لیں, ان کے علاوہ بھی ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ نیب کے کیس, اب جناب زرداری صاحب کتنی ان کی صحت, خراب صحت کے باوجود آپ ان کو جیلوں میں رکھتے ہیں. ہم تو سب سے زیادہ اس کے ہمیشہ سے وکٹمائز رہے ہیں. مگر بات یہ, میں آپ سے بھی معذرت کے ساتھ ایک بات کہوں گی کہ آپ کے جو ٹی وی پروگرام ہے نا, وہ بھی آپ جو ہمارا پاکستان کا حال ہے اس کے اوپر ہونے چاہیے, مہنگائی کے اوپر ہونے چاہیے. آئے روز پیٹرول کے پرائسز بڑھ رہے ہیں, بجلی کے نیٹ بڑھ رہے ہیں, لوگ کسان بیچارے رول گئے ہیں. آپ ان کے اوپر پروگرام کریں. آپ پی ڈی ایم ضرور ان پہ بھی بات کرنی چاہیے, مگر ان ایشوز پہ کون بات کرے گا؟ ان ایشوز پہ بھی بات ہوتی ہے شازیہ صاحبہ, ہم ہر ایک چیز پر بات کرتے ہیں, لیکن پی ڈی ایم آج کل پاکستان کی سیاست کا ایک وہ حصہ ہے جسے سب سے فرنٹ لائن پر رکھا گیا ہے. ہر انسان کی, ہر غریب ہو چاہے وہ امیر ہو, اس کی نظر پی ڈی ایم پر اور حکومت پر ہوتی ہے. دیکھیں اپوزیشن کی تمام جماعتیں ایک سائڈ پر ہیں اور اکیلی حکومت ایک سائڈ پر کھڑی ہو کر ورک کر رہی ہے. اب لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت اس چیز کی ہے کہ اب پی ڈی ایم پاکستان کے لیے کام کرے گی یا موجودہ حکومت جو پاکستان کے لیے کام کر رہی ہے وہی بہتر کام کرے گی. یہ تو پاکستان کے لیے کام نہیں کر رہی ہے نا موجودہ حکومت. اگر پاکستان کے لیے کام کر رہی ہوتی تو یہ صورتحال نہ ہوتی. آپ کا کسان رو نہ رہا ہوتا, آپ کے آئے روز جو ہے پیٹرول کے پرائسز نہ بڑھ رہے ہوتے, بجلی کے آپ نیس دیکھ لیں وہ نہ بڑھ رہے ہوتے. وہ کسان بیچارہ جو فصل جو بیچ کے ٹریکٹر خریدتا تھا, بچوں کی شادیاں کرتا تھا, آج وہ بیچارہ اپنی فصل اٹھانے کے باوجود اپنے قرض نہیں اتار سکتا. آئے روز کھادوں کے پرائسز بڑھ رہے ہیں. یہ حکومت تو کہیں کام کرتی نظر نہیں آ رہی. لیکن عائشہ صاحبہ آپ یہ بھی چیز دیکھیے نا, دیکھیں آپ سیلری کلاس جو ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں جو جن کی 150% تنخواہیں بڑھی ہیں, آپ الٹا آپ نے اس پہ ٹیکسز لگا کے ان کو جینے کے قابل نہیں چھوڑا. آج ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو مار کے لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو رہے ہیں. پاکستان کے لیے کیا انہوں نے کام کرنا تھا؟ یہ پاکستان کے لیے کام کرنے کے لیے آئے ہی نہیں. ان کو اکٹھا اس لیے کیا گیا کہ کمزور ترین لوگ جو ہے نا وہ انہوں نے ایک پیج پہ اکٹھے کر کے بٹھا دیے ہیں, اور پاکستان کے عوام بیچارے وہ رول گئے. رائٹ عائشہ صاحبہ, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا منان صاحب کا, مسلم لیگ نون سے ہمارے ساتھ تھے. شازیہ عابد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی, اور عائشہ اقبال صاحبہ بھی پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود تھی. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان تمام مہمانوں کا جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.